کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی، مجھے پتہ ہے آپ مسئلہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں بھی ہمیں ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے جس طرح دنیا کے معاملات میں کبھی آپ کو کسی نے ایسے کہہ دیا ہو کہ آپ اس طرف چلے جائیں یا یہ والا موبائل خرید لیں، آپ نے ایسے خرید لیا، پہلے 50,000 بندوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے یہ چیز لینی ہے، لے لوں کہ نہ لے لوں۔ کوئی جگہ خریدنی ہو کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ایسے ہی لگ جاتے، لکیر کے فقیر نہیں بنتے۔ دنیا کے معاملات میں ہم کبھی لکیر کے فقیر نہیں بنے، لیکن یہ دین کا معاملہ ایسا لکیر کے فقیر بنے، جی فلاں نے کہا تھا، مجھے اللہ نے کہا تھا، فلاں نے لکھ کے دے دیا، فلاں نے لکھ کے دے دیا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو پڑھیں، اس کے اندر کبھی لکھا ہوا کہ لیٹر لکھ کے لے جائیں وہاں۔ اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ترجمہ ہے، آپ اردو سمجھتے ہیں، اردو کے اندر ہے، انگریزی کے اندر ہے، دیگر زبانوں کے اندر ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت یہاں موجود ہے، صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو ویسے مثال دی ہے، یہ اس طرح کہہ دینا کہ آپ کا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کہا تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اپنا میرا دین اپنا، لیکن مسلمان ایسے کہتے نہیں چاہے اچھے لگتے۔ قرآن مجید ہمارا ایک ہے، اللہ کے رسول ہمارے ایک ہیں، صحابہ کرام ہمارے بھی وہی ہیں، آپ کی وہی ہیں، پھر اس طرح کسی کو کہہ دینا میرا عقیدہ اور ہے آپ کا عقیدہ اور ہے، چلو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ اگر میرا عقیدہ غلط ہے آپ قرآن و سنت سے مجھے بتائیں کہ بھائی یار آپ کی بات صحیح نہیں ہے، آپ اس میں عمل کریں۔ اگر آپ کی بات غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کا میرے عقیدے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو وراثت میں کوئی عقیدہ ملا ہوا ہے یا مجھے وراثت میں کوئی عقیدہ ملا ہوا ہے یا اس میں ہمارا کوئی کاروبار چلتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ خط یہاں پڑھ لیں گے، آپ کو کوئی پیسے مل جائیں گے، میں نے آپ کو منع کر دیا تو اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ یہ دین ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ہم نیکی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو جو نیکی کا جس کو بھی ہم عبادت کہتے ہیں اس کے اندر اتباع ہونا ضروری ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور کیسی ہونی چاہیے؟ صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ویسے کرنا چاہیے۔ میں صرف آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں مطلب یہ ہے کہ آپ پھر آخر میں کہہ دیں کہ میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ اور، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد کیا ہے؟ آپ کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ میرے عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیں، ماشاء اللہ آپ جوان ہیں، ساری چیزیں سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوں گے انشاءاللہ، تو جس طرح دنیاوی معاملات کو آپ سمجھتے ہیں، آپ ماشاء اللہ انڈیا سے پاکستان سے آپ آئے ہیں نا، جہاز پہ آپ آئے ہیں، رستے میں آپ سے کسی نے دھوکہ کیا، کبھی آپ نے دھوکہ ہونے دیا، یہ ایسا ہوا ہو کہ جہاز کی ٹکٹ 50,000 کی ہو، آپ کو کسی نے 2 لاکھ کی دے دی ہو، پیکیج آپ کو 1 لاکھ کا ملتا ہو، آپ کو کسی نے 4 لاکھ کا دے دیا ہو، یا آپ کو عمرے کے لیے کسی نے بھیج دیا امریکہ کے اندر یا برطانیہ میں کسی نے بھیج دیا، کبھی ایسے ہوا؟ یعنی دنیاوی معاملات میں ہم چھوٹا سے بھی دھوکہ کسی نہیں کھاتے، لیکن دین کے معاملات ہیں، کوئی لیٹر لکھ کے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر کے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر کے دے رہا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں جس طرح ہم تحقیق کرتے ہیں، کم از کم دین کے معاملات میں اس طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ پھر آخر میں آگے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں جی کوئی مولوی صاحب کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ تو محنت مشقت کریں۔ علماء آپ کو ممکن ہے میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی دوسرے بندے آپ کو غلط کہہ رہے ہوں، لیکن جب آپ کوشش کرنا شروع کر دیں گے، قرآن مجید خود پڑھنا شروع کر دیں گے، حدیث رسول خود پڑھنا شروع کر دیں گے، علماء سے قرآن مجید کے مطابق مسئلے پوچھنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ سیدھے راستے پہ پہنچ ہی جائیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے معروف ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے یہ جو آپ پنجتن پاک کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں تھا، نہ عربی قبیلے میں سے بڑی دور سے کہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہ ہماری اہل بیت میں سے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ دین ٹھیک نہیں ہو سکتا، پھر وہاں سے چلتے چلاتے پتہ نہیں ہزاروں میل کا سفر کیا، کبھی یہودی کبھی عیسائی کبھی کچھ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے دکھاتے ہیں، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، چلو میں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے اور دین کی تلاش میں لگے رہے، حق کی تلاش میں لگے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ وہ مدینہ منورہ کے اندر آگے اور یہاں آ کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کے اور سکھایا کہ یہ سلمان چاہے ہزاروں میں بیت جائے، ہمارے ساتھ ویسے یعنی وہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن جس طرح علی فاطمہ حسن حسین میرے اہل بیت میں سے، اسی طرح سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت میں سے۔ تو یہ ہے دین کے لیے تقرر کرنے کا نتیجہ۔ اگر سلمان فارسی کہہ دیتا جی میرا عقیدہ اپنا ہے، آپ کا عقیدہ اپنا ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی مرتبہ ملتا ہے، نہ اللہ کے رسول
जब आप बैठ जाए तो फिर आप जा नहीं सकते। ऐसे है, आप ऐसे कर लें, आप अपना ये मसला इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप इंतकाम में बैठ जाए। इंतकाम बैठने में फिर 10 दिन या 9 दिन या 8 दिन बैठने इस तरह से नहीं। जब आप सारे मैंने एक्चुअली यहाँ उन्होंने कहा था नियत करके जा सकते हैं और आप मेरी दिल में नियत रख के जाए, यानी इत्काद की नीयत रखे। हाँ नियत रखे। पता नहीं आपने किनसे पूछा, इत्काद का मतलब ये होता है कि अपने आप को दुनियावी चीज़ से ताल्लुक़ कर रहे हैं। वो इत्काद ही आपका क्या हुआ कि आप यहाँ भी बैठ कर बाद वाले आपके मामला भी आप निपटाते हैं, चाहे वो आपका कोई जिस्मानी मसला है या आपने किसी से मिलना है या आपने कोई सीखना है। इत्काद का मतलब ये होता है कि दुनिया से अलग थलग आप आप मस्जिद के अंदर आ सकते हैं। भाई साहब मैं मदीने में आज कर गया तो जब पत्थर मारने लगे ने ऐसे मतलब वो गिरेला आया या जो कुछ भी उसमें मतलब वो बारे में बस से फिर वो हमने तो ये कंसरी नहीं मार सके पहले दिन, दूसरे दिन सही मारी, तीसरे दिन भी सही मारी, उसके बाद नहीं तो आपको चाहिए था ना जो आगे कंकरियाँ रहेगी वो फिर बाद में आप बाहर लेते हैं। भाई वो रह गई मतलब कुछ या बस ये वो आपके हाथ के अंदर नक्स रह गया, वो अल्लाह ताला से आप तो भी कर नहीं जो जगह कराची में आता है सूरत बकर में चाहे तो 2 दिन कंकरियाँ मार के चले जाओ। 2 दिन से मुराद है कि पहले 2 दिन, ये नहीं कि आप पहले या दूसरे दिन सिर्फ 2 दिन। नहीं उसमें कुरान की आयत इस तरह तो कि जिसने 2 दिन पहले 2 दिनों में पहले 2 दिन उसमें लिखा हुआ कि आप 2 दिन में जल्दी कर लें। 2 दिन जल्दी उसी वक्त होगी ना जब आप पहले 2 दिन मारेंगे। जल्दी ये तो नहीं होगी कि आप पहला दिन छोड़ दें और आखिरी 2 दिन में करें। एक बात दूसरी बात पता क्या, कुरान मजीद की जो आयात है ना, अगर आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मिला लेंगे सारा ग्राम में खत्म हो जाएगा। कभी अल्लाह के रसूल ने ऐसे किया होगा आपने 1 दिन छोड़ दिया और आखिरी 2 दिन मार ली हो, या किसी से अभी को कहा होगा आप पहले 2 दिन छोड़ दें और आखिरी 2 दिन मार ली, क्या होगा? तो सुन्नत रसूल जो है वो कुरान मजीद की तफसीर है। आपको पहले दिन की 2 दिन के बाद नहीं मारे तो आपके हाथ